جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العلی العظیم. پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، مکسر کے ذریعے سے سننے والے سامعین اور سامعات، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا خالی نہیں کہ جس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے ذریعے سے نمونہ نہ ملا ہو. ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، زندگی کے لائف کے ہر پہلو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں، ٹرائی کریں. یہ آیت جو آپ کے سامنے امام نووی نے نقل کی ہے اس میں لفظ ہے فَاتَّبِعُونِي، میرا اتباع کرو. اللہ کی محبت اتباع رسول کے ساتھ ملے گی. اگر سنت کی پابندی ہے تو اللہ محبوب بنے گے، سنت کی پابندی نہیں تو اللہ کی محبت ملنے والی نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں. وہ ترجمہ کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، میری چال چلو، میری چال چلو، میرا انداز اختیار کرو. تو اتباع سنت اگر ہوگی تو اللہ کے بے شمار انعام ملیں گے. اس میں سب سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. دوسرا انعام گناہ کو معاف کر دیں گے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. سنت، کوئی بھی سنت ادا کرو نیت کر کے یہ میرے نبی کی سنت ہے. چاہے اپنے بیٹے، پوتے، پتر، نواسے، نواسی کسی کو کس بھی کرے اس نیت سے کہ میرے نبی صاحب اپنے نواسوں کو کس کیا ہے. دنیا کا ہر کام جو بھی سنت اس کو یہ نیت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اس لیے میں اس کو کرتا ہوں یا اس لیے اس کو میں کرتی ہوں. سنت کا محمود غزنوی کا واقعہ مشہور ہے. محمود غزنوی بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے. اپنے دربار کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اعلان کیا اس نے
جو بھی قیمتی چیز ہو، جتنی چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پرلس ہے، منی ہے، سب کچھ، یہ ساری قیمتی چیز ہے. جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. جو گولڈ پر ہاتھ رکھے گا گولڈ اس کا ہو جائے گا، جو پرلس پر ہاتھ رکھے گا پرلس اس کا ہو جائے گا. بڑی بڑی مہنگی مہنگی چیز بادشاہ کے خزانے میں ہوتی ہے. یہ اعلان سنتے ہی سارے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی. یہ تو بہت اچھا موقع ہے لینے کا. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس چیز کو لے رہا ہے، کوئی اس چیز کو لے رہا ہے. اس کی مثال ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ابھی جو طوفان ہوا تھا تو دروازے کے پاس سارے کھڑے ہیں، ایک آدمی دروازہ توڑتا ہے بڑی دکان کا، پھر سارے دوڑتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو آیا لے لیا. لوٹنگ جو بھی ہوا تھا تو کوئی مائکرو ویو لے گیا، کوئی اوون لے گیا، کوئی فریج لے گیا، کوئی کیا لے گیا، کوئی کیا لے، اور کوئی آدمی صرف پیسوں کا خزانہ ہی لے گیا. سمجھے؟ ایسا کھلبلی مچ گئی بادشاہ کے دربار میں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ہر ایک اچھی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے کہ اپنی ملکیت میں آ جائے. ایک بانی تھی، اس میں سارے وزراء میں بادشاہ کی بانی تھی، وہ کھڑی رہی. اس نے کسی چیز پر بھی ہاتھ نہیں رکھا، وہیں کہ وہیں رہی. اس نے صرف کس چیز پر ہاتھ رکھا؟ محمود غزنوی کے شولڈر پر ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی کے، محمود نے اس سے پوچھا یہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں لینے کے لیے، جانا تو لینے کیا چاہیے، تو کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو ہاتھ تو رکھ دیا اپنی چیز پر. میں نے ہاتھ کس پر رکھا؟ شولڈر پر، محمود غزنوی کے. کیونکہ آپ نے کہا دربار میں جو ہے، آپ بھی تو دربار میں بیٹھے ہیں، تو دربار میں آپ بھی تو موجود ہیں، اس لیے میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے. ان لوگوں کو گولڈ ملے گا، ختم ہو جائے گا، یہ بھی مجھے تو آپ ہی مل جائیں گے تو سب کچھ مل جائے گا. اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کسی کے ہو جائے، اللہ کسی کی ہو جائے اور اللہ کسی سے محبت کرنے لگے تو پھر اس کا کہنا ہی کیا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، لیکن یہ سب کے سب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. کل بخاری شریف میں ایک روایت میں نے پڑھائی بچیوں کو، عجیب، کہ فجر کی نماز کے بعد سارے صحابہ اپنے خواب اور ڈریم کو بیان کرتے ہیں. کوئی کیا، کوئی کیا، کوئی کیا، کوئی کیا. سارے صحابہ میں ایک صحابی جو بچے تھے ابھی، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ کہہ رہے سبھی خواب بیان کر رہے، مجھے تو کوئی خواب آتا ہی نہیں. سب کو خواب آ جاتے ہیں، اگر کسی کو نہیں آئے تو اللہ کے رسول تو خواب بیان ہی کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ دیکھا. یہ سب خواب دیکھتے ہیں، مجھے تو کبھی خواب آتا ہی نہیں. آدمی کو شوق ہوتا ہے نا اچھے خواب دیکھنے کا. جب سونے کے لیے گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو سونے سے پہلے دانی کروٹ پر سو گئے سنت طریقے پر، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ تیرے علم میں جو کچھ خیر میرے لیے رکھی ہے، تیرے علم میں، اللہ کہہ لو تو سب مجھے، میرے لیے کوئی خیر کا کام رکھا ہے، اچھا کام بھلائی کا رکھا ہے، گڈنس، اے اللہ مجھے خواب میں بتا دے. یہ نیت کر کے سو گئے، اور مڈل آف دا نائٹ تہجد کا ٹائم میں خواب دیکھ رہے. خواب کیا دیکھ رہے؟ دو فرشتے آئے اور ایک نے دانا ہاتھ پکڑا، ایک نے لیفٹ ہینڈ پکڑا، اور دونوں فرشتے ان کو اٹھا کے لے جا رہے خواب میں. کدھر لے جا رہے؟ جہنم کی طرف لے جا رہے. کہا مجھے لے گئے، میں بہت ڈر رہا تھا یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں.
सामने से एक और फरिश्ता आया। इन दोनों फरिश्तों के हाथ में भी लोहे का हैमर था, लोहे का आयरन हैमर जिसको बड़ा बड़ा बोलते हैं, जिसे तोड़ते बड़ी बड़ी चीजें, ऐसे दोनों फरिश्तों के हाथ में। सामने से एक फरिश्ता आया, उसके हाथ में भी हैमर था बहुत बड़ा आयरन का, और मुझे कह रहा है अब्दुल्ला डोंट वरी, घबरा नहीं, तू नेक आदमी है। क्या कहा? तू नेक आदमी है। लेकिन ये मुझे ले गए, एक जहन्नम के पास ले गए, और वो जहन्नम कुएं की शक्ल में थी। कुएं की शक्ल, कुआं होता है, चारों तरफ ऐसी दीवार होती है, अंदर में देखते हैं ताकि कोई गिर नहीं जाए, वो मुंडेर होती है चारों तरफ बनाई हुई। तो मैंने देखा कि एक इधर फरिश्ता खड़ा है हमल लेकर, एक दूसरा उधर खड़ा है, और अंदर में 2 4 5 आदमी को मैंने देखा है कि उनको उल्टे मुंह लटकाया गया है। और मैंने उसमें से किसी को पहचाना, वो कुरैशी लोग थे, कुछ लोग हैं जिसको मैंने पहचान लिया, और मैं बहुत घबरा रहा था। इसी घबराहट में मेरी आंख खुल गई, इसी घबराहट में मेरी आंख खुल गई। अब ये ख्वाब तो अजीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो आने में शर्म आती थी, बच्चे थे। अब ये ख्वाब कैसे बयान करूं, ये सब तो बयान कर रहे हैं। तो अपनी बहन हजरत हफ्सा के घर गए, क्योंकि हजरत हफ्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बीवी थी और हमारी माँ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। तो बहन के घर गए और बहन से कहा मेरा एक ख्वाब है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, कैन यू आस्क दैट ड्रीम। तो कि कौन सा ख्वाब है? पूरा ख्वाब सुना हजरत हफ्सा ने, और हजरत हफ्सा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख्वाब बयान किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्वाब की ताबीर क्या बयान फरमाई? छोटा सा जुमला, छोटा सा जुमला, अब्दुल्ला इब्न उमर अच्छा है, नेक है, अगर तहज्जुद पढ़े तो। क्या बोल रहे हैं? अगर तहज्जुद पढ़े तो। ये बात कर, इतनी बात। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद में थोड़ी कभी कभी, क्योंकि अभी छोटे थे ना, तो अगर तहज्जुद पढ़े ना तो अच्छा है। तो यहां मुहद्दिसीन फरमाते हैं उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर ने कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, कभी नहीं। हज़रत नाफे फरमाते हैं, और नवाफिल सुन्नत तो पढ़ते थे, लेकिन तहज्जुद तो खास है ना, नींद से उठना कोई आसान काम है वो। और मैं कहा करता हूं यूके वालों को कि भाई हमारे ये समर में रात छोटी होती है, तो दोनों रिवायत पर अमल करना हो तो बाद साहब किराम इशा के बाद तहज्जुद पढ़ लेते थे वितर से पहले। अगर रात छोटी है, नमाज 10-11 बजे होती इशा की, फजर 4 बजे हो जाती है, 2-3 घंटे का फासला होता है, उठना मुश्किल होता है, तो इशा के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़कर 4 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ ले, वितर पढ़ के सो जाए, फजर में उठ जाए। और अगर लंबी रात है जैसे आजकल है, 7-7 घंटे होते हैं, ईशा जल्दी है, 6-6:30 बजे हो जाती है, और फजर है वो आराम से 7-7:15 में, 5 टाइम पूरा होता है 7:45 बजे। तो ऐसी शक्ल में अगर ये 5 बजे उठ जाए, तहज्जुद पढ़ ले, 1 घंटा मिल जाता उसको, तहज्जुद पढ़ ले, उस वक्त दुआएं भी हो जाती है, दोनों रिवायत पर अमल हो जाएगा। तहज्जुद की वजह से जहन्नम से छुटकारा हो जाएगा, उसकी तरफ इशारा अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया। इसीलिए बाज़ रिवायत में है कि अल्लाह के नेक बंदों के बारे में अल्लाह कहते हैं कि हाँ ये मेरे बंदे, इनको तहज्जुद के लिए उठाओ, इनका खड़ा होना तहज्जुद में मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और बाज़ गुनहगार ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह फरिश्तों से कहे इनको सुला दो, ये मेरे सामने न खड़ा हो, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं पसंद नहीं करता। हमें चाहिए अल्लाह से मांगना चाहिए, जब भी रात में करवट ले दानी बाई तरफ, तो अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे तहज्जुद गुजार को से बना दे। जब अल्लाह बना दे तो कोई मुश्किल नहीं होगा, बंदे का काम दुआ करना है, कोशिश करना आगे। हमारे थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि भाई चलो कुछ नहीं, आंख खुल जाए, थोड़ा बैठ जाओ,
اور بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرو، پھر سو جاؤ، 2-4 دن ایسا کرو، پھر 2-4 دن کے بعد کہو چلو بیٹھ جاؤ، ذرا ٹوائلٹ چلے جاؤ، ہے نا، ذرا گھر کر کے آگے پھر سو جاؤ، پھر 2-4 دن ایسا کرو گے، پھر لاؤ چلو یار وضو کر کے 2 رکعت ہی پڑھو، بس 2 ہی رکعت پڑھو۔ اس طرح آہستہ آہستہ پریکٹس کرو گے تو تہجد کی نماز ایسی ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کے روزی کے دروازے کھول دوں، حل من سائل فاعطی له قضا وقضا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ اور طلب کو پورا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے اللہ، ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں، تہجد میں اللہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کن کی وقت ہے؟ بات سمجھ رہی ہے؟ شام کا کھانا کم کر دیا جائے تو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے جی، اور مست کلندر سب کچھ اندر ہو تو اتنا مشکل ہے، اتنا بہت مشکل۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا آپ کو کہ جب اللہ ہمارا محبوب بن جائے تو پوچھنا ہی کیا، سلطان محمود غزنوی بن گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ جب ہمیں محبت کر دے تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل اپنے فلانے بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل میں کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی کرو۔ پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد آسمان والے پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان کے فرشتوں کے اندر میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، تم سارے فرشتوں سے محبت کرو۔ ایک مرتبہ رولمانی میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں کھڑے بات کر رہے، اتنے میں ابو ذر غفاری تشریف لائے، بھائی گھر سے آئے مسجد میں، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ اس صحابی کو پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان کے فرشتے نام کے ساتھ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ تو زمین پر رہتے ہیں، تم تو آسمان میں سارے فرشتے یہاں ادھر کہاں آتے ہیں؟ سارے تو نہیں آتے نا، اس لیے کہ اللہ کے 2 قسم کے فرشتے، زمینی فرشتے اور آسمان کے فرشتے۔ زمینی فرشتے جن کو مقرر کر دیا ہے جس کام کے لیے وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں، کسی کو سمندر کے پاس، کسی کو پہاڑوں کے پاس، کسی کو کہاں، کسی کو ہوا کے لیے، وہ زمین میں آسمان زمین پر، دوسرے پہلے آسمان دوسرے آسمان وہ اوپر رہتے ہیں۔ بعض فرشتے ہیں جو آتے جاتے ہیں جیسے وہ ڈیوٹی ہوتی جن کی فجر میں اور عصر میں، باقی تو سب اب تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف بڑی رات میں آتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر میں مولانا کیسے جانتے ہو؟ ہاں نام بھی جانتے ہیں ابو ذر کا، سارے آسمان کے اوپر، اور آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا کسی بھی آسمان میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے فرشتے ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ہے قطن، یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان سے بھی قط ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، اتنے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ معراج کی حدیث میں لکھا۔ ہمیں کیوں ان کا نام اتنا مشہور کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ 2 کام کرتے ہیں، اللہ کے 2 کام اتنے محبوب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں میں اعلان کر دیا کون ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے دل میں کسی سے نفرت نہیں رکھتے، یہ کام۔ دوسرا کام کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ پاک نے 3 سورتیں پورے قرآن میں چھوٹی چھوٹی اتاری ہے، ایک والعصر، ایک انا اعطینا، ایک قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد میں اللہ کی پہچان ہے، انا اعطینا میں نبی کی پہچان ہے، انا اعطینا کل کوثر فصل وانحر آپ کی پہچان،
اور والعصر میں انسان کی پہچان ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. گویا 3 صورتوں میں اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا. تو یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں 2 چیز کی وجہ سے یہ محبوب، سب کو نام ان کا پتا ہے. پھر کیا ہوا؟ آسمان والے فرشتے کے ساتھ فرشتے بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر وہ بندہ دنیا میں محبوب ہو جاتا ہے. زمین میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا نام، اس کی قبولیت مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اس سے پھر محبت کرنے لگتے ہیں. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، سلام، عزت، رسپیکٹ سب کرتے ہیں. اسی لیے حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو محبت اوپر سے آوے، یعنی جس آدمی کے ساتھ پہلے خاص اور اہل اللہ محبت کرے. جس آدمی کے ساتھ کون محبت کرے؟ علماء محبت کرے، اللہ والے محبت کریں، پھر عوام اس کے ساتھ محبت کرے، یہ اس کی آسمان میں قبولیت کی علامت ہے. جاہل تو سب محبت کرتے ہیں، جاہل تو علماء سے کرتے ہیں، لیکن علماء اگر کسی سے محبت کرے، اہل اللہ اللہ والے محبت کرے، تو پھر جو محبت اوپر سے آتی ہے وہ صحیح ہے. تو ایک تو ہوا اللہ کی محبت سنت میں ہے، دوسری محبت وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جتنی محبت ہو، جتنی پیروی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی عادت ہوگی، اتنی ہی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہوئی چلی جائے گی پریکٹس کے اوپر. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن کریم جب پڑھتا تھا تو پڑھتے پڑھتے بار بار سوچتا تھا کہ اللہ تو نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر عجیب عجیب انداز میں کیا ہے. سوائے 2 پارے کے 28 پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سارے پاروں میں ذکر ہے. کسی بھی نبی کا اتنا ذکر نہیں جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سوائے 2 سپارے کے سارے جگہ جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کسی محبت اور کیسی محبت کے ساتھ بیان کیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ تو اللہ سے بات کر دیتا، کتنے نصیب ہوئے. تو اس کی وجہ سے علامہ شبیر احمد فرماتے ہیں عثمانی کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے جب سوچتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو میں سوچتا ہوں، تعجب کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت اونچا ہے، پھر آپ کا تذکرہ اتنی بار نہیں جتنے موسیٰ علیہ السلام کا ہے. 28 پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو 4 جگہ پر محمد ہے اور 1 جگہ پر احمد ہے. تو میں نے غور کیا، حضرت فرماتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں میں نے بڑا غور کیا، کیا بات ہے. تو قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو امام نووی نے یہاں بیان کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے اللہ، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اس آیت کو پڑھ کر میرا دل میں سکون ہو گیا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سکون، کہ جس کا اتباع اور پیروی کرنے پر بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو وہ خود کتنا اللہ کا محبوب ہوگا. جن کی اتباع کرنے پر، جن کے طریقے پر چلنے پر بندہ، اگر میں چلو سنت پر تو میں اللہ کا محبوب ہو جاتا ہوں ان کے طریقے پر، تو وہ کتنا اللہ سے محبوب ہوگا. بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے نا. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اس بات کو پڑھ کر کے میرے دل میں اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک ہی آیت میں ہے
لیکن ایسا ہے کہ سارے قرآن سے بھی بڑا بڑا ہے. تو یہ چیز ہے. ایک سنت پر مضبوطی کے ساتھ آدمی چلے تو کیا ثواب ملتا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا اسی پر بات کریں ہم. حدیث میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو آدمی ایک ایک سنت پر عمل کرے گا ہر سنت پر اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. 100 شہید کا کدھر ہے؟ 100 شہید کا ثواب ایک سنت پر. دن میں آدمی 10 سنت ادا کرے تو 1000 شہیدوں کا ثواب ہے. کوئی مشکل ہے سنت ادا کرنا. مسجد میں آگے دعا پڑھ کے آگے دانے پیر ڈال کے آگے ایک سنت ادا ہوگی. گیا پھر داخل ہوتے نیت کر لیا کہ آپ کی 3 سنت ہو گئی. پھر سنت پڑھ لی, پھر تحیت وضو پڑھ لی, تحیت مسجد پڑھ لی, اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اللہ استغفر اللہ کا, پھر تسبیحات فاطمی پڑھ لی, تسبیحات فقراء پڑھ لی, اور پھر نکلا سنت طریقے پر. 10 بار سنت تو ایک ہی پر نماز میں ہوگی. کتنا ثواب مل سکتا ہے انسان. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے یہاں شہادت کا درجہ بہت اونچا ہے. قرآن میں اور حدیث میں بڑے بڑے ثواب لکھے ہیں شہادت پر, اور یہاں ایک ایک سنت پر ہے. اللہ کے نبی اللہ کے کتنے محبوب ہیں کہ ان کی ایک ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلال آبادی, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. کون ہے مولانا یوسف صاحب؟ جنہوں نے حیات صحابہ لکھی ہے, سارے صحابہ کا ذکر کیا. جب حیات صحابہ پوری ہو گئی تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فرمایا یوسف تو نے میرے صحابہ کی زندگی کو لکھا ہے, قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ جنت پہ جائے گا. جیسے میں نے اس دن سنایا تھا نا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت تہجد پڑھ کر مرکز میں, دلی مرکز میں ہر کمرے میں دیکھتے تھے کوئی تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اٹھے کہ نہیں اٹھے, ایسا سارے کمرے میں دیکھتے تھے. تو ایک میواتی دیہاتی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں حضرت. مجھے نا بات ذرا نقش قدم دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا کر رہا ہے. تو دیکھا حضرت کیا کر رہے ہیں, دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر. پھر اپنے کمرے میں جا رہے تھے تو اس میواتی نے کہا حضرت جیسے آپ نے دعا کی ہے اپنے بیٹے کے لیے یوسف کے لیے, ایسی دعا تہجد کا وقت ہے میرے بیٹے کے لیے بھی کر دیں کہ میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے. تو اس وقت مولانا الیاس صاحب کیا فرماتے ہیں, اس کے لیے یوسف کو بنانے کے لیے میں نے نہیں صرف میرے دادا پردادا نے دعا کی ہے. تو وہ ہوٹی چلی آئی تب جا کر اللہ پاک نے اس کو پسند چوز کیا ہے. حیات صحابہ لکھی. حضرت جی مولانا مسیح اللہ صاحب تشریف لائے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب مرکز پر حضرت جی کے پاس, دونوں حضرات آپس میں بات کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے. اسی بات کے درمیان میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں عربی ڈوم سوم میں تھا, ابھی شروع کی عالم کلاس میں تھا, میں یہ 1 یہ 2 میں, تو یہاں کے جتنے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں 2 کتاب پڑھائی جاتی ہے, ایک کا نام ہے میزان اور ایک کا نام ہے منشئ. یہ دونوں کتاب عربی کی ہے, یہ 1 میں پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں, یہاں تو نہیں خبر انڈیا میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس وقت میرے والد تشریف لائے, مولانا یوسف حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لائے, اور آنے کے بعد فرمایا یوسف ولی کتب بننے کا طریقہ بتلاؤں. تو ولی کا درجہ اس کے پر ابدال کتب سب سے پڑھا صحابی کے نیچے, کتب کا درجہ بتلاؤں, کتب بننے کا طریقہ بتلاؤں. وہ کہتے ہیں لوئر کیسے بنتے ہیں, فلاں کیسے بنتا ہے, یہاں تو کتب بننے کا طریقہ ہے. کوئی یونیورسٹی میں بنے گا. تو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں یہ کتب اور ابدال کیا ہے. بس میں سوچتا رہا یہ کیا ہے اس کتب اور ابدال, کیونکہ ابھی میں نیا تھا, بچہ تھا, تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ابدال کس کو کہتے ہیں, کتب کس کو کہتے ہیں.
ولی تو جانتے ہیں اللہ کے ولی ہے، یہ کتب کیا چیز ہے، ابدال کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت بتلاؤ نا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا حضور کی کسی سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، حضور کی کسی سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، وہاں جگہ اور وقت کا خیال کیے بغیر حضور کی امت میں اس سنت کو جاری کرنے کی محنت کرنے سے اللہ کتب اور ابدال کا درجہ بنا دیتا ہے. بس نہیں ہے، کوئی سنت لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں، کوئی سنت حضور کی امت میں اس سنت کو جاری کر دیا جائے. دیکھو مسواک سنت ہے، لوگ بھول گئے مسواک، بھائی سنت کو کرتے رہو. لوگوں میں پھر سنت زندہ ہو گئی، لوگ پھر کرنے لگے. بھائی لوگوں سوال سے پہلے سنت پڑھا کرو، نہیں پڑھتے ہیں، سنت چھٹ گئی ہے. اس پر لوگوں کو فرمایا جو آدمی ایسا اہتمام کرتا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں، اس سنت پر پابندی کرو گے تو تم ابدال بن جاؤ گے، کتب بن جاؤ گے. معلوم ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے سے آدمی ابدال اور کتب بن سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضرت انس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، انہوں نے بیان فرمایا، خود ہے 10 سال تک خدمت کی انس نے، انہوں نے بات کی کہ ابو طلحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا بچہ جو سمجھدار ہو ہمیں بتلاؤ، ذرا گھر کا کام کاج کر لے. بچہ ہو، بچہ ہو لیکن کیسا ہو، بڈھو بغل میں ہو، یہ کہوں کچھ اور کرے کچھ اور. ایسا کوئی بچہ ذہین ہو تو لے آؤ جو میرے گھر کا کام کرے. ہمارے بچے ہوتے لے آؤ. ہمیں باہر سے کوئی چیز لانی ہو، چھوٹا لانا فلاں فلاں، تمہیں لا دیا کرے اور خدمت کر لے. تو حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے جو ان کے اسٹیپ فادر تھے، حضرت انس کے اسٹیپ فادر تھے ابو طلحہ، وہ اونٹ پر بیٹھے اور مجھے کہا تم بھی بیٹھ. حضرت فرماتے ہیں مجھے بھی اونٹ پر بٹھایا اور مجھے لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس. اور اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 10 سال کی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ انس ہے، یہ آپ کی خدمت کریں گے، یہ کلیور بچہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو قبول کر لیا. آپ کے انتقال تک وہ خدمت کرتے رہے. کتنے سال؟ 10 سال. جب حضرت انس کی عمر 20 سال کی تھی اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اس انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی محبت ہوگی اس بچے سے جو خدمت کرے. تو اس سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح، تیرے اندر میں طاقت ہو کہ تصبح و تمسی، تو صبح کرے یا شام کرے، لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، تیرے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، ایسی صبح سے شام، شام سے صبح کر لے. اچھا، کسی کا کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، غلط جذبہ نہ ہو، تو پھر رزق کہتے ہیں یہی بات ہے، حسد وغیرہ یہ کر لے. ذالک من سنتی، وہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی نے حضرت انس کو کہا. جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کی. میں نے آؤٹ بیکم مسلم بیعت. آپ نے مجھ سے بیعت لی. ایک لفظ کا چل کلمہ پڑھو اور ایک کام کرنا ہے. کون سی ہے بھائی؟ النصح لکل مسلم. بس لمبا لمبا بیان نہیں. ہر مسلمان کی میں بھلائی چاہوں گا، میں ہر مسلمان کا اچھا چاہوں گا، برا نہیں چاہوں گا. مشورہ بھی دوں، اچھا مشورہ، کوئی بھی بات اچھی بات، برائی نہیں چاہوں گا کہ یہ فتنے میں پھنس جائے یا جیل میں چلا جائے یا اس کو کوئی پرابلم نہیں. آج لوگ بچوں کو پھنسا دیتے ہیں نا. ہر مسلمان کے لیے النصح لکل مسلم، اور دین نام ہے خیر خائی کا. تو ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کرے. تو فرمایا یا بنیا،
ان قدرت ان تصبح وتمسی، تیری صبح اور شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں غش، حسد، کینہ، کپٹ نہ ہو. ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل. تو جن چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے، سنت پر چلنا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. عجیب، اللہ اکبر. جس آدمی نے حلال کھانا کھایا، حرام نہیں، اور سنت کے مطابق عمل کیا، حلال کھانا اور سنت کے مطابق عمل کیا، اور پھر کیا ہوا؟ لوگ اس کی طرف سے بچتے رہے، کسی کو تکلیف نہیں دی، ایذا نہیں دی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو سنت پر چلے گا اللہ اس کو 4 انعام عطا فرمائیں گے. نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، اللہ والوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. سب سے پہلا اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں سنت پر چلنے والوں کی محبت. اہل اللہ ہوتے ہیں نا، چونکہ وہ اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 2، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، بدکار لوگ، زانی لوگ، بدماش لوگوں کے قسم کی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اس آدمی کا رعب پیدا ہو جاتا ہے. یہ دوسرا انعام ہے سنت پر عمل کرنے سے. اور تیسرا انعام بہت عجیب ہے، فرمایا وسعت فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر میں بے انتہا برکت عطا فرماتے ہیں، روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور چوتھا انعام ہے والثقۃ بالدین، اتباع سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دین کے اندر میں پختگی فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ اس کو دین پر جما دیتے ہیں نا. یہ چیز ہے، دین پر جمنا ہو سنت کی پابندی کرو، سنت کی پابندی. جیسے میں نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا قول سنایا، اسی طرح مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا قول سنایا کہ ابدال و کتب بننے کا طریقہ کیا ہے. تو اتباع سنت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. تو میں نے بتایا کہ ایک نبی کے طریقے پر چلنے پر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو جو آدمی، وہ نبی کا درجہ اللہ کے کتنا بڑا ہوگا، اس نبی کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. اس لیے ہمارے صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں جو اس کو بیان کرتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، تابعین نے، اکابر نے، علماء دیوبند نے اتباع سنت اور پیروی میں کیسا کیسا اہتمام کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایک مرتبہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ خادم لوگ حضرت کو پائجامہ پہناتے تھے. بہت عمر ہو گئی تھی حضرت کی، تو کسی نے الٹے پیر سے پائجامہ پہنانا شروع کیا، تو فوراً پیر جھٹک دیا. اتنا بھی نہیں جانتے کہ پہلے دانا پیر رکھنے کا سنت کس کو کہتے ہیں. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ایک بار تشریف لائے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ. تو ہمارے کسی ساتھی کو کہا میرے بال کاٹ لو، تو ادھر سے شروع کیا، ہاتھ پکڑ لیا. سنت پتا نہیں ہے کدھر سے کاٹنے کا، پہلے دانے ہاتھ سے، دانی طرف سے، اس طرح. سنت جب ایک آدمی بال میں اور کپڑا پہننے میں سنت کا پابند ہوگا، وہ اور چیزوں میں کتنا پابند ہوگا. اس لیے سردیوں کے زمانے میں مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ کیا ہیں، ان کو موزے پہناتے تھے، اور اس وقت خطوط بھی لکھوا جا رہے ہیں، اور لوگ
آپ کو چونکہ پہن نہیں سکتے نا تو موزے پہناتے ہیں، اور کسی کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور کسی اور کام میں بھی مشغول تھے، موزہ پہنانے والا لیفٹ میں پہنا رہا، ایسا پیر جھٹکا، حالانکہ بزی ہے پھر بھی ان کو سنت کرنا۔ ایک بہت بڑے مفتی تھے اور مولانا ابرام الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے دارالعلوم میں ہمارے، تو بہت بڑے مفتی صاحب تھے۔ عجیب حالت ہوئی ان کی کہ مسجد سے بات کرتے کرتے دونوں نکلے، وہ بھی شیخ الحدیث ہے، یہ مولانا حضرت تھانوی کے قریب آئے تو دیکھا داہنا پیر پہلے نکالا تو کہا مفتی اتنا بڑا بن گیا، اندر جاؤ، لیفٹ پیر نکالو، سنت۔ دیکھو بات کر رہے ہیں، نگاہ سنت پر ہے، تو ان کی خود کی عمل کیسا ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اللہ کیا دینے والا ہے، انسان کو پتہ نہیں، جنت ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچیں گے وہاں یہ آدمی پہنچے گا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ انشاءاللہ بات کریں گے ہم اسی سنت پر، اور ہم انشاءاللہ اسی بات کو آگے بیان کریں گے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ کرم فرما، پریشانی مشکلوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، پریشانی اور مشکلوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارا امتحان نہ لے، اللہ ہمارا امتحان نہ لے، بڑے کمزور ہے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین دنیا میں بھی قبول فرما، قبر میں بھی قبول فرما، آخرت میدان حشر میں بھی قبول فرما، آسانیاں فرما، بے حساب جنت میں داخل فرما، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، جہنم اور قبر کے عذاب سے اور تیرے غضب اور غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ عین بنا، اعلی حافظ قرآن بنا، ہماری اولاد اور نسلوں میں ایمان کو جاری ساری فرما، حفاظ و علماء اور اولیاء اور اتقیاء پیدا فرما، ابدال و کتب پیدا فرما، تیرے محبوب بندے پیدا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، صالح جن کی اولاد ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو شفا عطا فرما، ہسپتال میں جو ہو، گھروں میں جو بھی بیمار ہو، سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے ہم سب کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان رشتہ داروں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کی دعائیں مانگی، اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔